کل ایک دوست نے ایک صاحب کی ویڈیو بھیجی جس میں کسی فلسفی کا ذکر تھا. اب مجھے میری تو یہ سمجھ سے بالا ہے کہ فلسفی اب کتنے ریلیونٹ رہ گئے ہیں ہماری دنیا میں. لیکن ایسی کچھ خیال آیا مجھے وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے کہ جو لوگ مشہور ہو جاتے ہیں ان کے اطراف جو لوگ ہوتے ہیں جو غیر معروف ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا لازمی جزو ہوتے ہیں، آ، ان کے بارے میں کچھ کہا جائے. اور یہ کوئی غیر اہم لوگ نہیں ہوتے، لیکن جو آدمی بہت مقبول ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ذرا سے نسبتاً کم غیر معروف لوگ ہوتے ہیں جس کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا. مثال کے طور پر غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب کی بیگم بیوی امراؤ بیگم، آ، بہت کلیدی کردار ہے ان کا ان کی غالب کی زندگی میں. لیکن اور غالب کے خطوط سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، کہیں کہیں ان کے شعروں سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور غالب کی اور امراؤ بیگم کی بہت ہی کم عمری میں شادی ہو گئی تھی. اس زمانے میں یہی چلن تھا، بہت کم عمری میں. اور دونوں یعنی ان کے ہاں 7 بچے پیدا ہوئے اور کوئی بھی بہت دن تک جی نہیں سکا. یہ کیسی عجیب ٹریجڈی ہے یہ. امراؤ بیگم نے غالب کا بہت ساتھ دیا، لیکن پھر سنتے یہ ہیں بلکہ پڑھا بھی ہے میں نے کہیں کہ کچھ خاص بنتی نہیں تھی میاں اور بیوی میں. اور یہ بھی ہوا، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات تحقیق طلب ہے کہ نہیں، لیکن جو پڑھا ہے میں نے 2 3 جگہوں پر کہ برتن الگ ہو گئے تھے شوہر اور بیگم کے. اس کے باوجود غالب کو، ظاہر بیگم کو بھی ہوگا، غالب کو لگاؤ تو تھا اپنی بیوی سے. اور زندگی اسی طرح گزرتی ہے. پھر مائیکل جیکسن، یہ دیکھیے بے حد میں بہت مقبول لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بہت مقبول، اور وہ لوگ جن کا فنون کے فن کی دنیا پر ان کی چھاپ ہے. مائیکل جیکسن کے جو والد تھے، باپ تھے، جو جو جیکسن، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا تو، بہت سخت آدمی تھے. وہ اپنے بیٹے کو بیلٹ سے مارا کرتے تھے. ابھی یہ جو فلم آئی ہے مائیکل، اس میں یہ سین دکھایا بھی گیا ہے. اور لیکن یہ فلم لیکن یہ بات بہت ڈاکیومنٹڈ ہے، ویل ڈاکیومنٹڈ بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، خاص طور پہ مائیکل کو، پیٹتے تھے اور بیلٹ سے مارتے تھے، جو کہ بہت ہی بری بات ہے. اور ظاہر ہے پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ مائیکل ان سے منحرف ہو گیا اپنے والد سے. کوئی 10 یا 11 بچے تھے جو جیکسن کے. آم، مائیکل جیکسن. پھر ایک فلسفی جس کا بہت میں ذکر سنتا ہوں، میں تو نہیں جانتا ہوں اس فلسفی کو، نیچشا نام ہے ان کا. ان کا بہت جگہ میں کہیں ویڈیوز دیکھے ہیں، لوگ بہت ذکر کرتے ہیں ان کا. آم، ان کی ایک بہن، نیچشا کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا الزبتھ. بہت نیچشا جب 40 45 برس کا تھا تو ان کی کچھ ذہنی حالت خراب ہو گئی. اور ایک منظر دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ذہنی طور پر ذرا سے ان کا ذہنی توازن ذرا سا بگڑ گیا اور بیمار بھی پڑ گئے. بتائیے اتنی کمزور حواس کا آدمی، فلسفی بھی تھا. خیر، تو ان کی بہن جو تھی انہوں نے پھر ان کا خیال کیا. ان کی ایک شادی بھی ہوئی تھی لیکن شوہر ان کے اس دنیا سے چلے گئے تھے. ایک لمبی کہانی ہے، وہ دوسری کہانی. لیکن بہن نے بہت خیال کیا بھائی کا، اور بھائی کی جو غیر مطبوعہ چیزیں تھیں ان کو چھاپنے میں، مطبوعہ چیزیں بھی سب تھیں وہ مقبول ہو گئی تھیں جو کام نیچشا نے کیا تھا. لیکن کچھ چیزوں کو انہوں نے ایڈٹ بھی کیا الزبتھ نے، جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. پھر ایک آرکائیو بھی بنایا نیچشا کے نام کا اور اپنے بھائی کے نام کا. لیکن وہ بہت ہی رائٹ ونگ، الٹرا نیشنلسٹ قسم کی خاتون تھی. اور کہتے یہ ہیں کہ ان کا جو اثر تھا، رائٹ ونگ جو الٹرا نیشنلسٹ اثر تھا، وہ بعد میں جو نازی جرمنی تک منتقل، یعنی ان کا رسوخ تھا، ان کا اثر تھا. اور آج بھی دیکھیے کہ آپ، یعنی نازی جرمنی تو سب نیشنلسٹ ہی تھا. اور غالباً ان خاتون کا الزبتھ کا انتقال 1935 میں شاید ہوا، اگر میں غلط تاریخ نہیں بتا رہا تھا. لیکن وہ بہت ہی ان کے بھائی کو بہت، ان کے بھائی کی بہت کیئر کی. انہیں بیمار پڑ گیا بھائی تو بہت کیئر کی.
اور ان کے کام کو دیکھا، ان کی تحریروں کو دیکھا، لیکن وہ تھی بہت نیشنلسٹ، رائٹ ونگ نیشنلسٹ. اور آج کا جرمنی اگر آپ دیکھیں تو وہ دیکھیں آپ، جو رائٹ ونگ پارٹی ہے وہاں کی، وہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہے. فلسفی کا تو کوئی شاید اثر نہیں ہے جرمنی پہ اتنا جتنا رائٹ ونگ آئیڈیالوجی کا ہو رہا ہے. تو یہ کچھ دلچسپ باتیں تھیں ان لوگوں کے بارے میں جو معروف مشہور لوگوں کے ساتھ رہے ہیں.